الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل حميم حميما يبصرونه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى إلى آخر الآيات الكريمة. کیا ہمیں چند مہینے پہلے، صرف چند مہینے پہلے یہ معلوم تھا کہ اللہ کے گھروں میں آنا وہ بھی مشکل ہو جائے گا؟ کیا معلوم تھا کہ وہ گھر، وہ مسجدیں جہاں سے شفا ملتی ہے، جہاں سے شفا ملتی ہے اور کہیں سے ملے نہ ملے ہمیں علم نہیں ہے، لیکن اگر ادھر سے نہیں ملتی تو پھر دنیا میں کہیں سے مل نہیں سکتی ہے؟ اگر رب کی رحمت یہاں آنے سے حاصل نہیں ہوتی تو پھر ہمیں معلوم نہیں کہ رحمت کون سی جگہ سے جا کے حاصل کریں گے۔ اور کچھ پابندیوں کی وجہ سے اور بڑے ایسے ہیں اپنے خوف کی وجہ سے، جی تو چاہتا ہے لیکن ڈر کے مارے ادھر کا رخ ہی نہیں کرتے کچھ ہو نہ جائے ہمیں۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اچھا والا توحید والا موحدات، لیکن جان اس کا خوف، زندگی سے محبت، کتنی محبت ہے ہمیں زندگی سے؟ دیکھو، ذلیل ہوں، رسوا ہوں، بھوکے رہیں، تکلیف میں ہوں، لیکن زندہ رہیں، موت کے قریب نہ جائیں۔
حالانکہ جب اس نے آنا ہے تو یہ پھر چھوڑتی ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ایک لحظہ، ایک ثانیہ، ایک نینو سیکنڈ یا اور جو کچھ کہہ لو، اس میں بھی اتنی تاخیر بھی نہیں ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ مصیبت، یہ تکلیف، یہ بیماری، یہ خوف اور یہ جو ہم میں کمزوری آئی ہے، کمزوری ہے، عقیدے کی کمزوری ہے. اگر ہم اس مصیبت کے جانے سے پہلے اتنا ہی سیکھ جائیں کہ زندگی کی حقیقت کو سمجھ جائیں اور جدھر جا رہے ہیں اس کے لیے سیدھے ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ مصیبت رحمت کا سبب بن جائے گی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وہ دن کہ جس دن آسمان تیل کی تلچٹ کی طرح ہو جائے گا. تیل جب نکال لیتے ہیں تو اس کے نیچے جو گند رہ جاتا ہے، جو بقایا جات رہ جاتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن آسمان اس طرح ہو جائے گا اور پہاڑ جو ہیں وہ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اڑتے پھریں گے جیسے بچے اون اڑاتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوگا اور اس کی ہلکی سی معمولی سی جھلک آج ہم دیکھ رہے ہیں. مسجد میں بھی آتے ہیں تو ہم لوگ کی کوشش ہوتی ہے 10-10 میٹر کا فاصلہ رکھو، قریب نہ جاؤ. ایسے مسجد سے نکلیں تو بعد میں جا کے بستر پر لیٹ جائیں، اٹھا ہی نہ جائے ہم سے. ہے کہ نہیں یہ بات؟ جو قریب بھی آتے ہیں ان کے دل میں ڈر لگا رہتا ہے، جلدی فارغ ہوں دوڑ لگائیں گھر کی طرف. فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. جب ایسے ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جو جگری دوست ہیں جن کے بغیر دن راتیں گزرتی نہیں، اکٹھے رہتے ہیں ہر وقت، کھانا پینا، ہم مشرب، ہم فکر، ہم پیالہ، ہم نوالا. فرمایا اس دن بہترین دوست، دلی جگری، وہ کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں پوچھے گا. یبصرونہم، پھر فرمایا ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ آنکھوں سے دور ہے، یاد بھول گئی ہے، پتہ نہیں. یبصرونہم، ایک دوسرے کو اللہ رب العالمین ایک دوسرے کو دکھا رہے ہوں گے، وہ دیکھ رہا ہے لیکن اس کی طرف دیکھنا، منہ کرنا گوارا نہیں کرے گا. ابھی بھی آج بھی کتنے بہترین اچھے دوست، راتیں دن اکٹھے گزارنے والے، جب ملتے ہیں تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے ہاتھ نہ ملائیے، منہ سے ہی پوچھ لیں ٹھیک ہو، خیریت ہے، بس زیادہ ہے سر ہلا لیا، تھوڑا نیچے جھک گئے، بات ختم ہوگی، ہاتھ نہ ملایا جائے ہمارا. کس لیے ہے؟ ہمیں کو تکلیف نہ ہو، یہاں کو 2-4 دن اور زیادہ رہ لیں، حالانکہ زیادہ کسی نے رہنا. تو اس کے لیے کیا کیا؟ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. اسی پر بات بس ہوتی تو بڑی بات تھی، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کے بعد کیا کریں گے کہ جو گناہگار ہوگا، جو مجرم ہوگا، جو اللہ کا نافرمان ہوگا، جو نابکار سیاہکار ہوگا، اس دن اس کی خواہش یہ ہوگی، خالی خواہش ہی ہوگی، ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، خالی چاہت ہی ہوگی. اس دن کر سکے گا کوئی کچھ؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. فرمایا اس دن خواہش یہ ہوگی مجرم کی کہ میرے جو بیٹے ہیں، میرے جو نور نظر ہے، قلب و جگر ہے. بیٹوں کے لیے آدمی کیا کچھ کرتا ہے اس دنیا میں. جب پیدا نہیں ہوتے تب دنیا کا کوئی شفا خانہ نہیں چھوڑتا کہ یا اللہ بیٹا عطا کر دے، اور جب مل جاتا ہے تب کیا کرتے ہیں؟ تب پھر جو ہو سکتا ہے ان کی پرورش میں، ان کو بڑا کرنے میں، کامیاب کرنے میں لگاتے ہیں. فرمایا مجرم کی خواہش اس دن ہوگی
کہ میرے مولا میرے بیٹے مجھ سے لے لے، ان سے جو چاہے سلوک کر، مجھے آزادی دے دے۔ وصاحبته وآخی، بیٹے اور اس کے بعد بیویاں جنہیں پیار ہے، تعلق ہے اللہ نے جو رکھا ہوا، وہ کہے گا اللہ بیٹے بھی لے لے، بیویاں بھی لے لے، بھائی بھی لے لے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور میرا خاندان، میری برادری، میرا قبیلہ جو مجھے پناہ دیا کرتے تھے، جن کے پیچھے میں چھپا کرتا تھا، لڑائی میں، جھگڑوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، اللہ ان کو بھی لے لے، سب کو لے لے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، اور اللہ مجھے اکیلے کو چھوڑ دے، دنیا میں جو کچھ ہے وہ سارا کچھ جہنم میں جائے، میں اکیلا بچ جائے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، حالانکہ اس دنیا میں بھی بڑے سے بڑا آدمی رہتے ہوئے کتنی دنیا کا مالک ہوتا ہے، بڑے بڑے گزرے ہیں، کتنی دنیا کے مالک ہیں۔ فرمایا وہ چاہت ہوگی یا اللہ سارا کچھ زمین پر ہے، یہ جہنم میں جائے میں بچ جاؤں بس۔ کلا انہا لظی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیوں تمہاری چاہت پہ عمل ہوگا؟ کلا، ہو سکتا ہے یہ ہوگا اس دن ایسے؟ کلا، فرمایا یہ ممکن نہیں، انہا لظی، تیاری کرو، وہ شعلے بھڑکانے والی تیار کھڑی ہے، نزاعۃ للشوا۔ بھائیو یہ آیات ہے سورۃ المعارج کی، خود بھی پڑھو اور گھر جا کے پڑھاؤ انہیں۔ اب بھی نہیں ہم سیکھتے، اب بھی نہیں سمجھتے، اب بھی نہیں سبق حاصل کرتے، تو پھر زندہ رہنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ نزاعۃ للشوا، یہ جو آگ ہوگی یہ کیسی ہوگی؟ فرمایا یہ منہ کی اور سر کی جو کھال ہے اس کو ادھیڑ کر اتار دے گی۔ نزاع آپ لوگ کتنے شوق سے کھاتے ہیں بروسٹ اور روسٹ، تو فرمایا یہ آگ سر کی چمڑی، چہرے کی چمڑی کو روسٹ کر کے بھون کر اتار دے گی۔ تدعو من ادبر وتولا، اب ڈر کے مارے پیچھے ہٹیں گے کہ نہیں؟ یہ آگ ایک تو پیچھے پیچھے جائے گی، دوسرا یہ پکارے گی، ادھر آؤ، کدھر جاتے ہو؟ تدعو، ادھر آؤ، کہاں بھاگ رہے ہو؟ ایک چیز خوفناک، اللہ نہ کرے جب سیلاب آتا ہے، پانی پیچھے پیچھے ہوتا ہے، لوگ آگے ہوتے ہیں، کتنی دہشت ہوتی ہے، خوف کتنا ہوتا ہے، اور اگر پیچھے سے پانی بلانا بھی شروع کر دے، دھاڑے مارے ادھر آؤ، تو آدمی وہیں مر جاتا ہے۔ یہ آگ پیچھے بھی آئے گی اور ساتھ آواز دے گی، ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ وجمع فأوعى، اور کہے گی تو وہی ہے جس نے دنیا اکٹھی کی اور بڑی سنبھال کے رکھتا تھا، ادھر تو آپ کہاں جا رہا ہے؟ اور پھر میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، اور جو محفوظ ہیں ان کی اپنی رحمت سے حفاظت فرمائے۔ کتنے دن ہم اور رہ لیں گے؟ کتنے دن ہیں؟ بغیر اس کرونا کے لوگ مرتے نہیں ہیں، اور اس دوران بھی جس کی آئی ہے اسے کرونا نہ بھی ہو، اس کو موت لے جاتی ہے، یہ چھوڑ جاتی ہے، تو اس کے لیے تیاری کیوں نہیں کرتے جہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ کب آئے گی سمجھ ہمیں؟ امام مسلم حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو سعید سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے، اذا دخل
اہل الجنت الجنہ ینادی مناد ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا وان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا وان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل جسے کھانا نہیں بھی مل رہا اور اللہ رب العالمین اس مشکل کو دور فرمائے، جس کے پیٹ میں نوالا بھی نہیں جا رہا، جس کے ساتھ اس کا کنبہ بھی ہے، اس پہ ذمہ داریاں بھی ہیں، کیا وہ یہ نہیں چاہتا کہ مجھے زندگی پھر بھی مل جائے؟ بھاگ دوڑ کے باوجود بیماری کے تکلیف کے ڈر کے لقموں کو جمع کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین سب کی مصیبتوں کو آسان فرمائے اور فاقہ کشی سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ دوڑ کے محنت کر کے کوشش، کوئی یہ نہیں کہتا کہ اب میں مر جاؤں۔ اتنا پیار، اتنی چاہت اس زندگی کی، اور جو زندگی یقینی ہے اس کو اپنے پیروں تلے رونق دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور مولا کریم ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے، تو انہیں ایک آواز دینے والا آواز دے گا۔ اب جب رب کی رحمت، رب کی طرف سے انعامات آتے ہیں تو انسان یہ خیال رکھ، ان انعامات کو میرا اور تیرا تصور، میرا اور تیرا ذہن ان کو ناپ نہیں سکتا ہے۔ وہ کیسے ہوں گے، کتنے ہوں گے، ان کی حد کیا ہوگی؟ جنت میں داخلہ بذات خود اس سے بڑی کامیابی ہے ہی نہیں کوئی، لیکن یہ ہے اب رب العالمین ان جنت میں آنے والوں کا اکرام، ان کی تکریم، ان کی عزت افزائی اور ان کا مقام و مرتبہ، ان کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ جنت میں داخل ہو گئے، اب آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنتیو، اب تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اب موت نے کبھی آنا ہی نہیں ہے۔ اور یہاں ہم کتنا زور لگا رہے کہ ہمیں کچھ دن مل جائے، پھر بھی جانا ہے کہ نہیں؟ ہاتھوں سے نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے؟ آواز آئے گی، اب تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، کیوں؟ اب موت نے کبھی آنا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا اعلان، اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، اب بیماری کبھی تمہارے نزدیک بھی نہیں آئے گی۔ کتنی بڑی بات ہے، اب بیماری کبھی نزدیک نہیں آئے گی۔ اس بیماری سے بچ گئے تو اگلی اور بیماریاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج کل تو جس کو معمولی سا زکام، بخار، تھوڑی تھکن ہوتی ہے، گھر والے بھی اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ خود بھی ذہنی طور پر کہتا ہے میں تو گیا۔ ہے کہ نہیں ایسی بات؟ اور سارے چھپتے پھرتے، کسی کو کھانسی معمولی سی آئی، سارے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہے۔ فرمایا اعلان ہوگا، اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، اب کبھی بیماری آئے گی نہیں۔ تیسرا اعلان ہوگا، اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، اب کبھی بڑھاپا آئے گا ہی نہیں۔ بڑھاپے نے کتنی مصیبتیں ڈال رکھی ہیں، بال، صحت، قوا، طاقت، لیکن آدمی جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی کوشش ہے کہ میری صحت بھی اور اچھی ہو، دن بھی اور مل جائے ابھی۔ اور یعنی انسان بڑھاپے سے اتنا بھاگتا ہے، کوئی عمر پوچھے تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم نے عمر پوچھ کے کیا کرنا ہے، تمہارا لینا دینا کیا ہے؟ اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہم میں سے بڑے ایسے ہیں وہ ان کی عمر ایک جگہ آ کے پھنس جاتی ہے، وہ اوپر پھر جاتی نہیں ہے، وہ جو بھی پوچھے وہ وہی 5-10 سال پہلے والی عمر ہی دہراتے رہتے ہیں۔
اور ان کی کوشش ہوتی ہے نہ کوئی آئی ڈی کارڈ دیکھے اور نہ کوئی پیپر دیکھے، وہ ویسے ہی بس ٹھیک ہے جی بس۔ فرمایا اعلان ہوگا اب جوان رہو گے، بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا۔ اور پھر فرمایا چوتھا اعلان ہوگا کہ اب تم لوگ ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی بھی محرومی، غربت، فقیری، تنگ دستی اور نعمتوں کا چھن جانا اب جنت میں ہے ہی نہیں۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ۔ اللہ رب العالمین انہیں جنت میں جو بندے جائیں گے ان سے پیار، ان پر رحمت، ان پر شفقت، ان پر عنایت، ان کی محبت، اللہ رب العالمین کتنا انہیں پسند کرتے ہیں۔ اگر احادیث کو پڑھنا شروع کر دے، سننا شروع کر دے تو لمبا وقت چاہیے اس کے لیے۔ لیکن آئیے ایک اور حدیث مبارک سنیں کہ مولا کریم ہمارے مردہ ضمیروں میں جان ڈالتے ہیں، مردہ دل وہ زندہ ہو جائے۔ ان جسموں کو زندہ رکھنے کے لیے ساری عمر لگاتے ہیں، ساری عمر، لیکن جو دل، دماغ، ضمیر ہے اللہ رب العالمین اس کی موت سے بچائے اور اسے زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام مسلم حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل اہل الجنہ یقول اللہ تبارک و تعالی تريدون شيئا ازیدکم۔ صرف یہ ایک حدیث اگر ایمان ہو تو میری اور آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے، اور اللہ رب العالمین ایسا ہی کرے۔ فرمایا یقول اللہ تبارک و تعالی تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اب اللہ جل شانہ ان سے خود گفتگو کریں گے، انہیں بلائیں گے، انہیں آواز دیں گے۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہو، پیار کرتا ہو، اس کا محبوب ہو، اس سے گفتگو کے لیے کچھ دیر، کچھ زمانہ دوری کا گزرے تو کتنا آدمی بے چین ہوتا ہے کہ میں اس سے بات کروں، اسے دیکھوں۔ تو اللہ رب العالمین جو ہر ایک کا خالق، مالک، رازق اور ہر ایک کا مدبر الامور ہے، جب وہ اپنے بندوں سے خود گفتگو کریں گے تو ان بندوں کے لیے خوشی کا، فرحت کا، شادمانی کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا۔ اللہ گفتگو کریں گے بندوں سے، اللہ بندوں سے ہم کلام ہوں گے کہ جن کی ہم کلامی کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور جنہیں دیکھنے کے لیے موسیٰ نے رب سے درخواست کی تھی۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے، جنتیوں سے گفتگو کریں گے اور فرمائیں گے اے میرے بندو مجھے بتاؤ کسی چیز کی کمی ہے وہ چیز بھی میں تمہیں عطا کر دوں۔ یہ اللہ پوچھیں گے کوئی چیز چاہیے تو مجھے بتاؤ، خواہش ہے میں تمہاری اس خواہش کو پورا کروں، جو نقصان ہے، جو کمی ہے میں اس کو دور کر دوں۔ اب وہاں جو کچھ ملا ہوگا اس کا انسانی ذہن تصور نہیں کر سکتا۔
وہ جو ملا ہوگا اس کا تصور نہیں کر سکتا تو اس سے زیادہ کے متعلق انسان کیا سوچ سکتا ہے؟ جنتی کہیں گے اللہ الم تبیض وجوہنا، ہمارے مولا تو نے ہمارے چہروں کو خوبصورت بنا دیا، اس سے بڑی بات اور کیا ہے؟ اور وہاں جو چہرے خوبصورت، جو حسن و جمال ہوگا، دنیا میں انسان اس کا تصور، ہمارا حسن و جمال کیا ہے؟ حسن و جمال کی حد کیا ہے؟ صبح صبح اٹھے مرد اور سنت نبی اس کو ذبح کر کے پھینک دے، اپنے خیال میں، اپنے زعم میں خوبصورت محنت سے شیو بنائے، 10-15 منٹ اس پر کریمز اور لوشن لگائے اور پھر بڑا خوش ہوتا رہتا ہے کہ کیسا چمکدار چہرہ ہے میرا۔ اس سے آگے ہے کوئی؟ الم تبیض وجوہنا، اے اللہ اتنے خوبصورت نورانی چہرے بنا دیے، اس سے بڑھ کے اور نعمت کیا ہوگی؟ اے اللہ آپ نے ہمیں جنت میں داخل کیا، آپ نے ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائی، اور جہنم کے شعلوں کو دیکھ چکے، مولا اس سے بڑی رحمت اور عنایت کیا ہوگی؟ اس کے بعد کسی اور نعمت کا، کسی اور چاہت کا وہ تصور بھی نہیں ہے۔ فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ، تو اللہ رب العالمین اس کے بعد بندوں کے اور اپنے درمیان جو پردہ ہے اس کو اٹھا دیں گے، اور بندے، مخلوق اپنے رب کا دیدار کرے گی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتیوں کو جتنی نعمتیں ملی ہوں گی، جتنے آرام، جتنی آسائش ملی ہوگی، ان میں انہیں رب کی طرف دیکھنا یہ نعمت سب سے قیمتی اور سب سے بڑی محسوس ہوگی۔ باقی ساری نعمتیں وہ بھول جائیں گے، اور رب کا دیدار، وہ کہیں گے اے مولا اس سے بڑھ کر، اس سے پسندیدہ چیز تو اور کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن وہ دیدار کون کرے گا؟ خالی باتوں سے، اور اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اور ہم اپنے کرتوت جاری رکھیں۔ کلا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، جو گناہ گار ہیں فرمایا رب کے اور ان کے درمیان پردہ ہوگا، وہ رب کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اذهب البأس رب الناس واشفهما واشفنا، واشفهما واشفنا،
واشفهما واشفنا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. ذا الجلال والإکرام، جس مصیبت میں، جس تکلیف میں اور جس وبا میں ہم گرفتار ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، مولا کریم اس تکلیف کو ختم فرما دیجیے، ہمیں گناہوں کو چھوڑنے کی اور ان سے معافی کی توفیق عطا فرمائیے، اور آپ اپنی رحمت فرماتے ہوئے اس تکلیف کو رفع اور دفع فرما دیجیے۔ مولا کریم پاکستان، اہل پاکستان، ساری امت مسلمہ اس پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائیے، اس بیماری کو، تکلیف کو مکمل ختم فرما دیجیے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے، اور جنہیں آپ نے بچا رکھا ہے مولا کریم انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ یا ذا الجلال والاکرام، ہماری معیشت کو، ہماری معاشرت کو، ہماری اجتماعیت کو، ہمارے ایک ایک معاملے کو اپنی رحمت سے خود کتاب و سنت کے مطابق بنا دیجیے، بنانے کی توفیق عطا فرمائیے، اور گناہوں پر جو اصرار ہے، گناہوں پر جو ڈٹے ہوئے ہیں، گناہوں کو چھوڑنے پر جو راضی نہیں، مولا کریم دلوں کو پھیر کر انہیں مکمل طور پر خیر بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔